नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक इंतहाई अहम पैगाम जो कि तलबा तालिबात के लिए है, जो कि असातिज़ा किराम के लिए है और वालिदैन के लिए है, जिसका तल्लुक़ तालीम व तअल्लुम से है। मंजिल की तलाश उन थके हारों को होती है जो कहीं पहुंचकर रुक जाना चाहते हैं। ज़िंदा कौमें हमेशा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहती हैं, लेकिन थकन महसूस नहीं करती। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि पेंडेमिक के दौर में और कोविड-19 के दौर में अभी तक आपका तकरीबन 1 साल जो है वो ज़ाया होने को पहुंच चुका है और अब भी हालात का कोई पता नहीं कि आगे स्कूल्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या मामलात किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान फरमाया कि 9th और 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो हैं ये 18th से खुल चुकी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि जितना वक्त आपका ज़ाया हुआ है उसे आपने पूरा करना है, और उसका तरीका जो है वो बेहतरीन ये है कि आप एजुकेशन या तालीम का टाइम जो है वो रोज़ाना के हिसाब से बढ़ा दें। मुझे याद है जब जर्मन कौम को शिकस्त हुई और उसके 2 टुकड़े हो गए, तो पूरी कौम ने बैठकर ये फ़ैसला किया, जिसे कि मगरबी जर्मनी हम कहते हैं, उन्होंने फ़ैसला किया कि तमाम कौम के अफराद 4 घंटे ज़्यादा काम करेंगे और उसका कोई मुआवजा नहीं लेंगे। और उन्होंने मतवातर बड़े सालों 3 से 4 घंटे काम ज़्यादा किया। स्टूडेंट्स ने 3 से 4 घंटे ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो दी। असातिज़ा ने बग़ैर मुआवजे के 3 से 4 घंटे ज़्यादा पढ़ाया। वालिदैन ने जो भी वो काम करते थे, हर शुबह ज़िंदगी में उन्होंने टाइम ज़्यादा देना शुरू किया। और आज आप देखें कि जर्मन कौम जो है वो फिर इस वक्त दुनिया की बहुत अच्छी अक़वाम में शामिल होती है और कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। चलिए, ये मुझे उनकी मिसाल देना पड़ी, लेकिन अगर मैं ये मिसाल दूं कि आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने अपने रोल मॉडल से उस मुआशरे में इतने बेहतर काम किए कि जहालत ज़दा मुआशरे को एक अच्छे मुआशरे में तब्दील कर दिया और रियासत मदीना मार्ज़ वजूद में आया। इन तमाम बातों का मकसद ये है कि अज़ीज़ बच्चों, जितना वक्त आपका ज़ाया हुआ है आपने उतना ज़्यादा टाइम एजुकेशन की तरफ देना है। ये मुझे भी पता है कि हर क्लास में 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें हम सबसे बेहतर स्टूडेंट्स कहते हैं। वो भी इसमें शामिल होते हैं जो अपना काम ऑटोमेटिकली करते हैं, खुद ब खुद पढ़ते हैं और अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चलाना पड़ता है और वो भी वालिदैन और असातिज़ा के चलाने पे या कहने पे अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो कुछ काम कर लिया, कुछ ना किया, और वो गोल अचीव नहीं कर सकते। और इसके अलावा ज़्यादा बच्चे कुछ आजकल ऐसे हैं जिनका हालात की वजह से पढ़ने को अब दिल नहीं करता, क्योंकि इसमें तालीमी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सही तरह मुयस्सर नहीं आई। हमें तो इतना पता है कि जब बच्चे सैटरडे को यानी हफ्ते के दिन घर जाते हैं और मंडे को वापस आते हैं तो उन्हें दोबारा कुछ जंग लगा होता है, जिन्हें असातिज़ा किराम को दूर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बेटे, आपका जितना वक्त ज़ाया हुआ है, आप जिस कौम से तल्लुक़ रखते हैं, ये वो कौम है जिसके बारे में ये कहा गया कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और उलमा इकबाल ने यह भी कहा था
محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. عزیز بچوں، آپ نے تو ستاروں پہ کمند ڈالنی ہے. آپ نے تو پوری دنیا میں یہ ثابت کرنا ہے کہ پینڈیمک کے باوجود، سکول نہ لگنے کے باوجود، تعلیمی سرگیاں نہ ہونے کے باوجود، ہم نے پھر بھی ساری دنیا سے آگے نکل جانا ہے اور پڑھ کر دکھانا ہے. کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، اور تعلیم جو ہے وہ کسی ملک کی ترقی کی بیک بون ہوتی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس وقت جو عادات پڑ چکی ہیں، جو کاہلی اور سستی آپ میں آ چکی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اتنی مضبوط قوم اور آپ جیسی یوتھ پوری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے بچوں آپ کو عملی طور پر وہ وقت جو ضائع ہو چکا ہے اسے پورے کرنے کے لیے روزانہ آپ کو 3 سے 4 گھنٹے تعلیم کی طرف توجہ زیادہ دینی ہوگی. اسی طرح میں اساتذہ کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی بچوں کے اوپر خصوصی ٹائم دیں، اس قوم کو بنانے کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے. اور اساتذہ والدین جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پینڈیمک کے دور میں معاشی بدحالی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہے، بلکہ ایک ڈیزاسٹر آیا ہے. لیکن اس ڈیزاسٹر کے باوجود اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے مطابق، وقت کے ساتھ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگ کفایت شاری سے کام نہیں لے سکتے؟ کیا ہم لوگ اپنے اخراجات کو کم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سادہ زندگی بسر نہیں کر سکتے؟ ان حالات میں ہمیں اپنے اخراجات بھی کم کرنے ہوں گے، زندگی بھی سادہ بسر کرنی ہوگی، اور اپنے بہت سارے فضول قسم کے لوازمات جو ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہوگا. اور خاص طور پر آپ بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، اور کم از کم 2 گھنٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے ان کو پڑھنے کی تربیت دیں، ان کو پڑھنے کا موقع دیں. جب آپ کی سرپرستی ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گول اچیو نہ کریں، وہ رزلٹ ہمیں نہ دیں جو والدین ان سے چاہتے ہیں، جو قوم ان سے چاہتی ہے، جو اساتذہ ان سے چاہتے ہیں، اور جس کا تقاضا جو ہے اس وقت ہماری پوری کی پوری قوم کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اس سلسلے میں خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ پینڈیمک، کووڈ-19، کرونا، ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے اور ہمیں بے انتہا احتیاط کرنی ہے. اس سلسلے میں جب آپ لوگ سکولوں میں جائیں تو اس کا پورا خیال رکھیں. آپ SOPs پر پورا عمل کریں، خود عمل کریں، ماسک پہن کے جائیں. آپ کہیں گے کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا، اس لیے کہ میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ماسک میرا یہاں پڑا ہوا ہے، یہ وقتی طور پہ میں نے اتارا ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھی ہوئی ہے. تو آپ نے ماسک کا استعمال بھی کرنا ہے، ہاتھوں کو اسی طریقے سے بار بار دھونا ہے، سینیٹائز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. آپ بازار سے بھی گزریں، آپ کسی مارکیٹ میں بھی جائیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ کرونا جیسی مہلک بیماری جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی. ویسے بھی آپ کی امیونٹی لیول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس قوم کا اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا جو کرونا کی وجہ سے جو ہمیں ڈر لگتا ہے یا جو نقصان ہونے کا خدشہ ہے یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے اوپر موجود ہے، اس کی مہربانی شامل ہے، اور آپ نے ہر طریقے سے SOPs کا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی عزیز یا گھر کے اندر یا والدین بھی SOPs کا خیال نہیں رکھتے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے کہنے سے آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ کرام بھی SOPs کا خیال رکھیں گے. اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ ان کا خیال نہیں رکھتے. چھوٹے بچوں کو تو CUP سب کہا جائے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو وہ گھر جا کے کپ نہیں پڑھتے، کہتے جی میری ٹیچر نے تو CUP سب پڑھایا ہے، میں نے اسے سب بھی پڑھنا ہے. یعنی اتنا زیادہ بہتر، اتنا زیادہ اثر جو ہے اساتذہ کی بات کا بچے لیتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یعنی گزارش کروں گا
کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ SOPs کا خیال رکھتے ہیں. تو جب چھوٹے بچے خیال رکھتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ بابا آپ نے ماسک نہیں پہنا, میں نے آپ کے موٹر سائیکل کے پیچھے نہیں بہنا, میں نے گاڑی پہ نہیں بہنا جب تک آپ ماسک نہیں پہنیں گے, ہاتھ کو سینیٹائز نہیں کریں گے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھیں گے. ہم نے تو آپ کے ذریعے والدین کو, آپ کے ذریعے اس قوم کو سکھانا ہے, یعنی خاص طور پر چھوٹے بچوں کے ذریعے, کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں تاکہ آپ اس طرح کی ہر طرح کی مہلک بیماری سے بچ سکیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو, مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو اس بلا سے, اس وبا سے اور تکلیف سے بچا کے رکھے, اور کوئی ایسا وقت نہ آئے جس سے قوم پریشان ہو, جس سے گھرانے پریشان ہو. اور وہ میرے بچوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, SOPs پر عمل کرنے کے بغیر ممکن نہیں. اور تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے روزانہ کے حساب سے ٹائم زیادہ دینے پر ہی آپ کو آپ کا وہ گزرا ہوا ٹائم جو ضائع ہو چکا ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے گا. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.